السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ نعمان کیسر۔ دا نیشن وائس پاکستان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پشاور شہر کی ایک معروف شخصیت جو ٹاؤن 1 پشاور کے ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس حوالے سے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ زاہد ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شکر، مہربانی۔ پی ٹی آئی سے آپ کا کب سے تعلق ہے؟ میں ایکٹیو پالیٹکس میں جو ہے 2008 سے ہوں جی، تقریباً 14-15 سال سے۔ پی ٹی آئی سے پہلے آپ کون سی جماعت سے منسلک تھے؟ میرا آغاز ہی پی ٹی آئی تھا اور انشاءاللہ آخر تک پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا۔ پی ٹی آئی جوائن کرنے کی کوئی خاص وجہ یا مقصد؟ آج کل جو اس ملک کا نظام جس طرف جا رہا ہے، اور پچھلے 30-40 سال کی اگر آپ اس ملک کی پالیٹکس دیکھیں تو آپ کو ہر طرف کرپشن، ظلم اور زیادتیاں نظر آئیں گی، اور عمران خان ایک واحد لیڈر تھا جس نے یہ آواز اٹھائی کہ وہ اس قوم کو انصاف دلائے گا، اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے گا۔ تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی لیڈرشپ نظر ہی نہیں آ رہی اس وقت کہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے سوچ سکے۔ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ زاہد صاحب، اب یہ بتائیں کہ جب آپ نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی تو اس سے پہلے کیوں آپ کی کوئی سوچ، کوئی نظریہ آپ کا نہیں تھا؟ میں 2002-2003 سے پی ٹی آئی کے ساتھ میرا ذہنی طور پہ اٹیچمنٹ تھی، اور میں اس بات کے انتظار میں تھا کہ پراپر ٹائم پہ میں اس کے ساتھ دوں اور ان کے ساتھ چل سکوں۔ کچھ اپنے روزگار اور کچھ اپنا فیملی کی مصروفیات کی وجہ سے شروع پہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، لیکن جو ہی 2007-08 میں مجھے تھوڑا سا ریلیکس ہوا تو میں نے پارٹی کو باقاعدہ جوائن کیا، ان کی ہر ایکٹیویٹیز میں ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور الحمدللہ پھر پارٹی نے مجھے عزت بھی دی۔ پشاور شہر کا نظامت 4 سال میں نے کی، اور اس وقت موجودہ جو ہے میں پشاور سٹی ڈسٹرکٹ کا جو ہے ڈسٹرکٹ آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ سید صاحب، یہ بتائیں ہمارے ویورس کو کہ آپ 4 سال ٹاؤن 1 پشاور کے ناظم رہے ہیں، تو اس دوران میں آپ نے کون سا ایسا بڑا کام پشاور کے لیے کیا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کریڈٹ پہ ہے؟ پشاور شہر کی خوبصورتی کے لیے ہم نے کافی کام کیے، اس میں شہر کی گلیوں کو کافی جگہ سجانا، اس کی تزئین کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس طرح کی کافی ایکٹیویٹیز ہیں جو پشاور شہر میں ہوئی ہیں۔ ہمارے ادوار میں حکومت کے فنڈ سے یہ گھنٹہ گھر اور اس کو پورے ایریے کو سجایا گیا تھا۔ جتنے پشاور کے سٹی کے گیٹس ہیں ان کی سب کی بیوٹیفیکیشن کے کام ہوئے۔ اندرون شہر بہت سی ایسی گلیاں ہیں جن کے گھروں کو ایک خاص قسم کے رنگوں سے خوبصورتی کے لیے ان کو رنگین بنایا گیا اور ٹرف ٹائلز لگائی گئی۔ تو اس طرح کی اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو پشاور شہر میں ہم لوگوں نے کی ہیں۔ زاہد صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور اس وقت جو ملک میں پوزیشن جا رہی ہے، جو حالات جا رہے ہیں، اسپیشلی گورنمنٹ کا تو بظاہر نظر آ رہا ہے ہر ایک بندے کو کہ گورنمنٹ کی ہر ایک 100% کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کو پریس کرے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نیت صفا منزل آسان پرانا محاورہ ہے، لیکن یہ اب بھی کارآمد ہے۔ اسی طرح عمران خان کی نیت چونکہ صاف ہے۔ سر، پھر ایک سوال یہاں نکلتا ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور عمران صاحب خود اس کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو وہ آلریڈی وہ ایم این اے ہیں بھی، اور لیٹ سپوز وہ 2-4 سیٹوں سے جیت جاتے ہیں، تو آیا پھر دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا؟ اس سوال کا جواب میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ 2-4 سیٹوں سے نہیں، 9 کی 9 انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے، کیونکہ عمران خان اس وقت 100 سیٹوں پہ بھی کھڑے ہوں تو ان کو ہرانے والا ان کے مد مقابل کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان سے جیت نہیں سکتے۔ جہاں تک بات آپ نے سوال کیا کہ ری الیکشن ہوگا، تو اصل میں اگر اس بات کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ ہماری حکومت نے سال پہلے جب یہ عدم اعتماد کی گیم بنائی گئی اور اس میں رجیم چینج کا کام کیا گیا، باہر کے ملک کے فنڈ سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے گیم بنائی گئی، تو اس میں جو ہے ہماری پارٹی کے تمام افراد نے استعفے دیے تھے، تمام ایم این ایز نے۔ ان استعفوں میں سے صرف سلیکٹڈ 9 یا 10 استعفوں کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی ہماری اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ ان کی ایک چال ہے۔ عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک گیم بنائی ہے، تو اس کا اگر جواب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے کہ ہر سیٹ پہ عمران خان خود موجود ہیں، تو یہ اسی پالیسی کا یا ان کی اس چال کا ایک بڑا مناسب جواب ہے۔ تو انشاءاللہ پی ٹی آئی صرف 1 یا 2 سیٹوں پہ اس دفعہ نہیں جیت رہی، پاکستان میں کہیں بھی الیکشن کرا لیں تو کلین سویپ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کی مین وجہ کہ ایک تو کرکٹ ہے، ظاہری بات اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا جو عمران خان کی شخصیت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بعد تک بھی یہ جماعت رہے گی؟
آپ کا جو سوال ہے اس میں دو حصے ہیں. پہلا حصہ کہ کیا پی ٹی آئی کیوں اتنی مشہور ہے یا کیوں پاپولر ہوئی. تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹیں آج تک ہوتی آئی ہیں, پچھلے پاکستان کا 70 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, اور خاص کر گزشتہ 40-35 سال کا ریکارڈ جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے آپس میں گورنمنٹ چینج کرتے رہے. ایک کا دور ہوتا تھا تو دوسرے کو چور کہا جاتا تھا, اور جب دوسری پارٹی کا دور آتا تھا تو پہلے کو چور, اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اچھے خاصے مقدمات کا بھی اندراج کیا ہوا تھا. تو یہ ان کی بیسکلی آپس میں ملی بھگت تھی. جب عمران خان نے آواز اٹھائی تو یہ سارے اس کے خلاف ایک ہو گئے, اور ایک ہونے کی وجہ ان کو پتہ تھی کہ اب ہم چوروں کا جو ہے یہ پی ڈی ایم کی جتنے بھی چور پارٹیاں ملی ہوئی ہیں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کا مستقبل تاریخ ہے. تو ایک وجہ تو یہ. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ عمران خان کے بعد بھی پارٹی, تو عمران خان نے اس چیز کو, اس پارٹی کو ایک سسٹم کی شکل دے دی ہے, اور انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم رہے گا پی ٹی آئی مزید ترقی کرے گی. آپ سے آخری کوشچن ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل فیوچر پلان کیا ہے؟ یعنی آپ ظاہری بات ہے ابھی لیٹ سپوز الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ کا کس صوبائی نشست الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے؟ میں اس سوال کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ میں پارٹی کا ورکر تھا اور انشاءاللہ ورکر رہوں گا.